کیا امت مسلمہ پر آخرت کا عذاب نہیں ہوگا؟ سنن ابو داؤد کی ایک حدیث میں ہے کہ میری امت پر آخرت کا عذاب نہیں آئے گا، بلکہ ان پر دنیا ہی میں زلزلے وغیرہ مختلف صورتوں میں عذاب آ جائے گا، جبکہ دوسری حدیث میں مسلمان دوزخیوں کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا بھی ذکر ہے۔ تو ان دونوں طرح کی حدیثوں میں تطبیق کیسے کریں گے؟ نعیم خیرپور، بعض حدیثوں میں آتا ہے کہ جو ایمان کلمہ پڑھ لے گا وہ جنت اس پر حرام ہو جاتی ہے، تو علماء نے اس قسم کی حدیثوں کا جو مفہوم بیان کیا دوسری حدیثوں کو سامنے رکھ کر کہ جو کلمہ پڑھے گا اور اس کے تقاضوں پر پورا طور پر عمل بھی کرے گا اس پر جہنم حرام ہے۔ اور دوسری تعویل علماء نے یہ کی ہے کہ جہنم دو طرح کی ہے، ایک وہ جو مسلمانوں کو جس پر عذاب ہوگا، ایک وہ جو کافروں پر۔ تو کافروں والی جہنم حرام ہوتی ہے، مسلمانوں والی جہنم حرام نہیں ہوتی، یعنی یہ نہیں کہ بالکل ہی عذاب ختم ہو جائے گا، بلکہ مخصوص نوعیت کا عذاب جو کافروں کو دیا جائے گا، ان کو ذلیل کرنے کے لیے، ان کو رسوا کرنے کے لیے، وہ والا عذاب نہیں ہوگا، بلکہ یہ جو عذاب مسلمانوں کو دیا جائے گا یہ ان کے گناہوں کی معافی کے لیے دیا جائے گا۔ تو اس طرح سے دونوں طرح کی روایات میں تطبیق ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے صحیح احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ جو مسلمان گناہ گار ہیں وہ بھی جہنم میں جائیں گے اور اپنی سزا پانے کے بعد نکل آئیں گے، اور وہ نکلیں گے جو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی برکت سے نکلیں گے، اور بعض ایسے بھی ہوں گے کہ وہ پہلے ہی ان کی شفاعت ہو جائے گی اور جہنم میں جانے سے بچ جائیں گے۔ تو اللہ سے دعا تو یہی کرنی چاہیے کہ اللہ ہم سب کو گناہوں کی سزا ہماری معاف کر دے اور ہمیں دنیا میں بھی سزا نہ دے اور آخرت میں بھی سزا نہ دے۔ اور بعض ایسے بھی ہوتے ہیں کہ دنیا میں سزا ان کو مل جاتی، آخرت میں پھر نہیں ہوتی۔ تو تینوں طرح کے لوگ ہوتے ہیں، بس دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل کرے کہ ہم سے اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق دے، اور اگر کبھی گناہ ہو جائے تو توبہ کی توفیق دے، اور اس گناہ کی سزا اللہ نہ دنیا میں دے نہ ہمیں آخرت میں دے۔